اس انفیکشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور پر زیادہ تر افراد کو مانسون کے موسم میں اس انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائیفائڈ۔ ٹائیفائڈ بخار کیا ہے، اس کی علامتیں، وجوہات اور اس کا علاج۔ تو گائز، اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ ٹائیفائڈ بخار سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والا ایک انفیکشن ہے جو خون میں پھیل جاتا ہے اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ آلودہ پانی اور غیر متوازن غذاؤں کی وجہ سے اس انفیکشن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور پر زیادہ تر افراد کو مانسون کے موسم میں اس انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک پھیلنے والا مرض ہے جو آسانی کے ساتھ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر ٹائیفائڈ کی علامتوں کا سامنا 21 دن تک کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کا دورانیہ 21 دنوں سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کی علامات۔ بعض اوقات لوگوں کو ٹائیفائڈ کی ایک علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ افراد کو ایک سے زیادہ علامات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی علامات کچھ یوں ہیں: خشک کھانسی، نیند نہ آنا، پیٹ درد، زبان کا سفید ہو جانا، سر درد، کمزوری، بھوک میں کمی۔ اس میں قبض بھی ہو سکتی ہے اور پخانہ پتلا یعنی کہ موشن بھی ہو سکتے ہیں۔ بخار 102 سے 103 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ جلد پر سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہو جانا، جسم پر گلابی رنگ کے سرخ دانے۔ عموماً موسمی بخار سے انسان کچھ دنوں میں تندرست ہو جاتا ہے، لیکن اگر بخار کی علامات طویل ہو جائیں تو فوراً اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ مرض کا بروقت تشخیص ہو سکے۔ ٹائیفائڈ بخار کی وجوہات۔ گندا پانی، مضر صحت خوراک ٹائیفائڈ بخار کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار سے بچاؤ کا طریقہ: ہاضمہ درست رکھیں، قبض نہ ہونے دیں، ابلا ہوا پانی استعمال کریں، مریض کو ہوادار کمرے میں رکھیں تاکہ تندرست لوگوں کو نہ پھیلے۔ ٹائیفائڈ بخار کا علاج۔ ٹائیفائڈ بخار کا علاج عام طور پر اینٹی بائیوٹک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک سالمونیلا بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں جو ٹائیفائڈ کا سبب بنتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کا دیسی علاج۔ ٹائیفائڈ کے مریضوں کو ایسی غذائیں استعمال کرنی ہوں گی جو پانی سے بھرپور ہوں۔ ٹائیفائڈ کے مریضوں کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سبزی کا سوپ، ناریل کا پانی، فریش فروٹس کا جوس، لسی، سیب اور کھیرے کا جوس اور لیموں پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی غذا میں ایسے پھل بھی شامل کرنے ہوں گے جو پانی سے بھرپور ہوں۔ ان پھلوں میں آلو بخارا، خوبانی، تربوز، انگور وغیرہ شامل ہیں۔ ٹائیفائڈ میں پھل زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ ٹائیفائڈ میں تیز بخار کی وجہ سے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ پانی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مریضوں کو زیادہ پانی پینے یا ایسی غذائیں استعمال کرنا چاہیے جن میں زیادہ مقدار میں پانی پایا جاتا ہے۔ کیلے کا استعمال۔ اس مرض کی وجہ سے جسم کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس لیے کمزوری کو دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ٹائیفائڈ کے دوران کیلے کا استعمال کو نہایت مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ پھل بہت سے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ ڈیری پروڈکٹس۔ ڈیری پروڈکٹس بھی ان غذاؤں میں شامل ہیں جو عمومی طور پر ٹائیفائڈ لاحق ہونے کی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ مرض لاحق ہونے کی صورت میں ان پروڈکٹس کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، تاہم بہت سے لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے جو متلی اور بخار کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے پنیر، مکھن اور دہی بہترین آپشن ہے جس کے استعمال سے جسم میں پروٹین کی کمی نہیں ہوتی۔ لہسن کا استعمال۔ لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات
پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہسن کو کھانوں میں پکا کر یا صبح کے وقت خالی پیٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد کا استعمال اس مرض کے دوران جسم کو شوگر فراہم کرنے کے لیے شہد بیسٹ آپشن خیال کیا جاتا ہے۔ شہد نہ صرف جسم میں شوگر کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے ٹائفائڈ کی وجہ بننے والے بیکٹیریا کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شہد کو گرم پانی میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو آنتوں پر بھی مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ زیادہ کیلوریز والی غذائیں۔ عام طور پر ٹائفائڈ کے مریضوں کو زیادہ کیلوریز والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹائفائڈ کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے جس کی وجہ سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اومیگا 3 سے بھرپور غذائیں۔ ایسی غذائیں جن میں اومیگا 3 بھرپور مقدار میں پایا جائے جسمانی سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ مچھلی، بیج، سویابین اور اخروٹ جیسے خشک میوہ جات اومیگا 3 حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہیں جس کی وجہ سے ٹائفائڈ کے دوران ان کے استعمال کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ انار کا استعمال۔ ٹائفائڈ کا مرض لاحق ہونے کی صورت میں انار کے جوس کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ انار نہ صرف جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ خون کی کمی دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انار ٹائفائڈ کی وجہ بننے والے بیکٹیریا پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹائفائڈ کے دوران ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے: سافٹ ڈرنک، تلی ہوئی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، ناقص غذائیں۔ دیسی علاج کی مدد سے ٹائفائڈ کی علامتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ان علامتوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اور اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔